اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کا میزبان غلام مصطفیٰ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں ایک اور نئی زبردست اور عام ترین ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آج 28 مارچ ہے، سال 2026 ہے۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ جنگ کے دوران پاکستان کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور دوسری طرف اس وقت ایک ایسی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جس میں آپ کہہ لیں کہ صدر ٹرمپ اور اس کے حواریوں کی چیخیں جس نے نکال کے رکھ دی ہیں۔ بڑی کارروائی کی گئی ہے ایران کی جانب سے، اور متعدد جو امریکی فوجی ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم ہم یہ بھی بات کریں گے، روس اور جاپان کو لے کر بات کرنے جا رہے ہیں، اور بھی کافی کچھ اہم ترین ڈیٹیلز ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی جو رائے ہے اس کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ جو ابنائے جو اس وقت ایران کے ترجمان ہیں، فوجی ترجمان ہیں ایرانی، ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے کہ کویت میں جو امریکی فوجی موجود ہیں اب ہم ان کو مزید جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے، ان کو ہم کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ایران سے پہلے کہہ چکا ہے کہ اب امریکہ کے جو فوجی ہیں وہ جو فوجی اڈے ہیں مشرق وسطیٰ میں ان کو چھوڑ کر ہوٹلوں کے اندر جا رہے ہیں، تو ہم نے ان کو بھی چھوڑنا کو نہیں، ہم نے ان کو بھی نشانہ بنانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رات گئے جو اٹیک کیے گئے تھے ایران کی جانب سے، تو اس میں جو سعودی عرب کی جو پرنس سلطان ایئر بیس ہے وہاں پر متعدد جو ان کے KC-135 ہیں ایئر ریفیولنگ کے لیے جو طیارے یوز ہوتے ہیں وہ بھی تباہ ہوئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ایک E-3 سینٹری AWACS جو ایندھن بھرنے والا بڑا طیارہ ہے اس کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور 2 درجن سے زائد جو امریکی فوجی ہیں وہ شدید ترین زخمی ہیں، اور 5 سے 6 ایسے فوجی ہیں جن کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ اس وقت امریکہ کا اخبار جو ہے اس نے یہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ایران کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تو کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کے وہاں پر سیریس حالت میں بتائے جا رہے ہیں، اور تباہکن اٹیک جو ہے وہ ایران کی جانب سے ان کے اوپر ناظرین محترم کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جانب سے ایک بڑا جو فیصلہ اس وقت اس جنگ کے دوران کیا گیا ہے، پاکستان نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ اب سوموار والے دن، یعنی آج ہفتہ ہے، سوموار والے دن ترکی، مصر اور سعودی عرب کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ ناظرین محترم جو ہے ان کی میزبانی پاکستان کی جانب سے کی جائے گی، اور 4 فریقی جو ایک اجلاس ہے اس کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ اور مقصد ہے کہ ایران اور امریکہ کی یہ جو جنگ ہے اس کی کشیدگی کو کم کرنا، بنیادی طور پر مقصد یہ ہے۔ اور یہ جو 4 وزرائے خارجہ ہیں اب ان کو پاکستان کے اندر بلایا جائے گا، یہ ایک بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے اور بڑی اہم ترین فیصلہ ہے پاکستان کا کہ وہ اس ساری صورتحال میں ایک جو بڑی عالمی جنگ ہے جس کو World War 3 کے اندر بھی جاتا ہوا لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک بڑا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں، اس کو پاکستان روکنے کی کوشش بھی کر رہا ہے عملی طور پر، اور ایک طرف امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہے، دوسری طرف ایران کے وزرائے خارجہ کے ساتھ، ان کے وزیر اعظم کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اور اب جو اس نے ڈیسیجن لیا ہے کہ ترکی اور مصر اور سعودی عرب کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کو اپنی کنٹری کے اندر مدعو کیا ہے، ان کے پاکستان کے اندر وزرائے خارجہ آئیں گے، پاکستان کی میزبانی کرے گا، اور کوئی ایک جو ممکنہ حل ہے وہ اس جنگ کا تلاش کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اس جنگ کو روکنے کی، اس سارے معاملات کو دیکھنے کی، لیکن دوسری طرف امریکہ بھی یہ کہتا ہے، صدر ٹرمپ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات کر کے یہ جنگ جو ہے وہ روک دی جائے۔ دوسری طرف حملے بھی جاری ہیں، آج جوہری تنصیبات جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے ایران کے اندر۔ تو دوسری طرف امریکہ ایران جنگی علاقے کی طرف ایک اور سپر کیریئر جو ہے وہ بھی امریکہ کی جانب سے بھیجا جا رہا ہے۔ USS جارج H.W. بش طیارہ بردار بحری جہاز کو سینٹر کام کے تحت مشرق وسطیٰ میں تعینات کیا جا رہا ہے، یعنی جس طرح سے ایک ابراہیم لنکن ان کا ایئر کرافٹ کیریئر گروپ ہے، سیم اسی طرز کا ایک جارج بش نامی جارج H.W. بش جو ہے طیارہ وہ اب مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی جانب سے بھیجا جا رہا ہے، جس سے ایران کے ساتھ جاری جنگ کے دوران تیزی سے بڑھتی ہوئی امریکی بحری افواج کی تشکیل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اقدام خطے میں ممکنہ طور پر تیسرا امریکی کیریئر اب اس کو بنا دے گا۔ USS ابراہیم لنکن اس سے پہلے موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ USS جیرالڈ آر فورڈ جو کہ حال ہی میں ایران کی جانب سے جس کو تباہ کیا گیا تھا، اور پھر اس کو جو ہے وہ یونان بھیج دیا گیا، گریس کے اندر اس کی مرمت جاری ہے۔ تعیناتی جو ہے امریکی فوجی کرنسی میں ایک بڑے اضافے کا اشارہ دیتی ہے، جس سے پورے خطے میں فضائی حملے کی صلاحیت، ڈیٹرنس اور تیز رفتار حملے کی تیاری کو تقویت مل رہی ہے۔ یعنی
جو اٹیک ہے اس کی مزید ہمیں خدشات ظاہر ہو رہے ہیں کہ امریکہ کچھ بڑا کر سکتا ہے ایران کے اندر۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم ایک اور جو سب سے اہم ترین اس وقت خبر سامنے آئی ہے جو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جوہری جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے ایران میں 2 جو اہم ترین جوہری تنصیبات ہیں ان کے اوپر فضائی حملے کیے ہیں۔ ایک بھاری پانی کے پلانٹ یلو کک پروڈکشن سائٹ کو نشانہ بنانا ہے اور جو تہران کے جوہری پروگرام کا حصہ ہے۔ دوسری طرف ایران نے حملوں کی تصدیق بھی کی ہے کہ ہمارے جو جوہری پروگرام ہے اس کا جو حصہ واٹر پلانٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا ہے، جس سے ابھی تک کوئی جانی نقصان کی اطلاعات جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی۔ ناظرین محترم اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں تو اس وقت جو ٹرمپ ہے اور نیٹو ہے ان کی رائیں بھی جدا ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس جنگ کے دوران نیٹو کی جانب سے ٹرمپ کا ساتھ دینے کا انکار کیا گیا ہے۔ جو مختلف یورپی یونین کے کنٹریز ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ صدر ٹرمپ صاحب آپ نے یہ خود جنگ شروع کی ہے اور اب خود آپ بھگتیں اور خود جو ہے اس جنگ کو آپ ڈیل کریں، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے رہے اس جنگ کے دوران۔ تو اس حوالے سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اتحادیوں کے ایران جنگ کی حمایت سے انکار کے بعد امریکہ نیٹو سے اب نکل سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ نیٹو کا مستقبل بہت خراب ہو سکتا ہے جب یورپی یونین کے ارکان نے ایران کے ساتھ جاری تنازع میں امریکی فوجی کارروائی میں شمولیت یا حمایت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ابنا ہرمز کو اوپن کروانے کے لیے بھی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہمارا ساتھ دیا جائے، اپنی بحری فوج جو ہے وہ بھیجی جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کو مروانا نہیں چاہتے، ہم اپنے لوگ جو ہے وہاں پر نہیں بھیج سکتے۔ تو اس وجہ سے ممکنہ طور پر یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اس جنگ کے اثرات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ نیٹو اور امریکہ جو ہے یہ بھی جدا ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی جو بریکنگ آج سامنے آ رہی ہے وہ خبر ہے ناظرین محترم، ایرانی افواج نے جو ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ خبر اس حوالے سے سامنے آ رہی ہے کہ ایرانی جزیرے خارق پر متعدد امریکی میرینز کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ گرفتاری بڑی کامیابی کے ساتھ سر انجام دی گئی ہے۔ اب اس حوالے سے آفیشیل کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ سکی، نہ ہی ایران کی گورنمنٹ کی جانب سے اور نہ ہی امریکہ کی گورنمنٹ کی جانب سے۔ بہرحال اس وقت یہ خبر کافی زیادہ آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل چل رہی ہے، سامنے آ رہی ہے کہ متعدد جو امریکی میرینز ہیں ان کو خارق آئس لینڈ کے اوپر گرفتار کیا گیا ہے اور خارق آئس لینڈ وہ آئس لینڈ ہے جہاں پر 90% جو ایران کا تیل ہے جمع ہوتا ہے اور پھر وہاں سے پوری دنیا کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، جن کے ساتھ بھی انہوں نے ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ بڑا اہمیت کا حامل ہے، امریکہ کی جانب سے شروع سے ہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس جزیرے کے اوپر قبضہ کرنا ہے، اگر اس جزیرے کے اوپر امریکہ قبضہ کر لیتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ نے ایران کی جو معیشت ہے اس کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اس کے اوپر آپ نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ ان کے جو کافی امریکی فوجی ہیں وہ وہاں پر گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ دوسری طرف ایک طرف تو آپ جانتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی یہ جنگ جاری و ساری ہے، پاکستان بھی اس میں انٹر ہو چکا ہے اور روس نے اب جاپان کو خبردار کر دیا ہے کہ یوکرائن کو ہتھیاروں کی فراہمی کو ایک دشمنانہ عمل جو ہے وہ سمجھا جائے گا اور اس کا سخت ترین جواب جو ہے وہ پھر آپ کو دیا جائے گا۔ یوکرائن کو ہتھیار جو فراہم کیے جا رہے ہیں جاپان کی جانب سے یا کوئی ایسی ڈیل ہو رہی ہے، اس حوالے سے روس نے ایک بڑا ایکشن لینے کی جاپان کے خلاف بات چیت کر دی ہے۔ تو یہ 2026 جب سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت یہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی جنگوں کا سال ہوگا۔ دیکھ لیں پاکستان بھارت آمنے سامنے، پاکستان اور جو ہے وہ افغانستان آمنے سامنے آپ کو دیکھنے کو ملے۔ پھر آپ اگر دیکھیں تو تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ ہوئی، پھر ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ شروع ہوئی، امریکہ اور وینزویلا کے درمیان لڑائی ہوئی۔ 3 مہینے ابھی تک 2026 کے گزرے ہیں اور اتنے زیادہ کنٹریز آپس میں الجھ چکے ہیں اور ہر دوسرا ملک جو ہے وہ اب اپنے میزائل جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہا ہے، دوسرے کنٹریز کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو ناظرین آج کی اس تمام تر ڈیٹیلز پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔